لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس جہان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. درود و سلام کا نزول ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس امت کے نبی رحمت بن کر کے آئے، خاتم الانبیاء بن کر کے آئے، خاتم الرسول بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے مکرم ہیں. آپ سے زیادہ کسی کی تعظیم نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، اور ہمارے لیے مدرس ہیں، معلم ہیں. ہمارے لیے اس پوری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ ذکر کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے اعلیٰ رہبر ہیں، سب سے عظیم رہنما ہیں. آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں نہ کوئی آیا تھا، نہ آج کوئی موجود ہے، نہ کل قیامت تک کوئی آنے والا ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ سب سے بہتر انسانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نہ صرف ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہ صرف یہ ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھلاتے ہیں. ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا محبت تلاش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، حج اور زکوٰۃ اور عمرہ اور روزے، تمام قسم کے مسائل، تجارت، معیشت، لین دین، اخلاق، کردار، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرتے ہیں. یہی ہے نبی سے محبت کرنا، اور یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ، کہ ہم ہر جگہ آپ کو آئیڈیل بنائیں، آپ کو نمونہ بنائیں. میرے اسلامی بھائی، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج ام القریٰ کیلنڈر کے حساب سے 4 تاریخ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں اس دنیا میں آمد ہوئی تھی. آپ کی آمد اس دنیا میں ہمارے لیے سراپا نور ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا خوشی ہے. وہ کون بد نصیب مسلمان ہوگا جو آپ کی آمد سے خوش نہیں ہوگا؟ وہ کون گرا ہوا مسلمان ہو سکتا ہے جو آپ کی آمد پر خوش نہیں ہو سکتا؟ ہم آپ کی آمد پر خوش ہیں، اور آپ کی آمد، آپ کی رسالت، آپ کی تعلیم نے نہ صرف مدینہ کو اور نہ صرف مکہ کو بلکہ پوری دنیا کو منور کر دیا. لیکن پیارے بھائی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا کی جو معمولی زندگی تھی، 63 سال کی زندگی، وہ گزار کر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، آپ وفات پا گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف آنا اس دنیا میں ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، دوسری طرف آپ کا اس دنیا سے جانا ہمارے لیے تکلیف دہ ہے.
آپ تھے تو بہت ساری بلائیں ٹلی ہوئی تھی، آپ تھے تو اللہ سے مسلمانوں کا، مومنوں کا رشتہ قائم تھا، آپ تھے تو اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا تھا، آپ تھے تو امت پر ایک سایہ بن کر تھے، آپ تھے تو امت کو اپنے امن میں، اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن آپ کا اس دنیا سے جانا باعث رنج و غم ہے، سراپا تکلیف دہ ہے۔ اس وقت ہمارے لیے خوشی منانے کا دن نہیں ہے، اس وقت ہمارے لیے غم منانے کا دن ہے کہ رسول ہم سے جدا ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ہم سے الگ ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ سوچیں خوشی کس کو ہوئی ہوگی؟ مسلمانوں کو خوشی ہوئی ہوگی، صحابہ خوش ہوئے ہوں گے، ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خوش ہوئے ہوں گی؟ بالکل خوش نہیں ہوئے ہوں گے، کوئی بھی خوش نہیں ہوا ہوگا۔ جو مسلمان ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رویا ہوگا، غم کیا ہوگا، غمگین ہوگا، مایوس ہوگا۔ خوشی کون منایا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب عالم اسلام میں اور دنیا میں پھیلی، خوشی کون منایا ہوگا؟ ابلیس منایا ہوگا، شیطان منایا ہوگا، یہودی منایا ہوگا، نصرانی منایا ہوگا، نبی کا دشمن منایا ہوگا، منافق منایا ہوگا۔ کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے نبی کی جدائی پر خوشی نہیں منایا ہوگا۔ آج لمحہ فکریہ ہے ان مسلمانوں کے لیے جو آپ کے رخصت ہونے کے بعد بھی خوشی منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ غم کی انہیں فکر نہیں ہے، جدائی کی فکر نہیں ہے، دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، خوشی منانے کی فکر ہے۔ خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، جشن مناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس دنیا میں رحمت بن کر کے آئے۔ سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، اور 20 اپریل 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، آپ وفات پا گئے۔ آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وفات پائے وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، آپ وہاں پر وفات پائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انگلی دیکھا کہ نیچے گر گئی، وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ڈھک دیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور حضرت مغیرہ نے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی وفات نہیں پا سکتے، ہم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ایسا ناممکن ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے ابھی گئے ہیں، کہیں گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے، اسی طرح واپس آئیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور واپس آ گئے تھے، آپ آئیں گے واپس۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک مدینہ کو منافقوں سے پاک نہ کر دے ہم دنیا سے نہیں جائیں گے، آپ نہیں جا سکتے ہم کو چھوڑ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چہرے انور سے چادر ہٹائی اور دیکھ کر فرمایا آپ چلے گئے، آپ رخصت ہو گئے، آپ وفات پا گئے، اور مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ مسجد میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد صحابہ کرام جمع ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں، حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، حضرت عمر سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے، عمر نہیں بیٹھتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں الا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اے لوگو سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد کا انتقال ہو گیا، محمد کی وفات ہو گئی۔ محمد کوئی خالق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے کہ وفات نہیں پا سکتے، اور وہ معبود نہیں جن کی عبادت کی جائے گی۔ معبود کون ہے؟ سنو، معبود اللہ ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور قرآن کی آیت تلاوت کی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ اور قرآن سورہ زمر کی آیت تلاوت کی انک میت وانہم میتون، کہ بے شک نبی سے پہلے والے لوگ بھی وفات پائے اور آپ بھی وفات پانے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وفات پا چکے ہیں، اور انہیں لگا کہ لگتا ہے یہ قرآن کی آیت ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی، ابھی ابو بکر صدیق نے تلاوت کی ہے تو ہمیں یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے۔ حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا کہ یقیناً وفات پا گئے۔ وہ جو کہتے تھے نہیں وفات نہیں پائے ہیں، اپنی بات واپس لے لیے کہ نہیں واقعی وفات پا چکے ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر تم نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے بیٹھا نہیں، اب بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی، پیر میں وہ لغزش طاری ہو گئی ہے، غشی کھا کے زمین پر گر پڑے۔ یہ حال تھا صحابہ کا، نبی کی وفات پر غمگین تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے، سسک رہے تھے کہ کائنات کے مربی، کائنات کے معلم، رہبر انسانیت، معظم اعلیٰ، مکرم انسانیت دنیا سے چلے گئے۔ لوگ رو رہے تھے، سسکیاں بدھی ہوئی تھی، جشن کا ماحول نہیں تھا، غم کا ماحول تھا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث آپ ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں 3618 کی، ابن ماجہ میں دیکھ سکتے ہیں 1631 نمبر کی، اور مسند احمد میں دیکھ سکتے ہیں 13830 نمبر کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ میں آپ داخل ہوتے ہیں، اضاء منها كل شيء، آپ کی آمد کی وجہ سے، مدینہ آنے کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ واقعی آپ کی تعلیم نور ہے، آپ نور لے کر آئے، تاریکی چھٹ گئی، آپ کی آمد سے دنیا کا اندھیرا مٹ گیا۔ آپ جب مدینہ تشریف لاتے ہیں ساری چیزیں منور ہو جاتی ہیں۔ فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، یہ الفاظ بھی سنیں اور غور کریں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مات، یہ لفظ ہے حدیث کا، مات، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس دن کائنات کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اندھیرے میں تبدیل ہو گئی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی زندہ ہیں، نبی دنیا میں ہے، نبی یہاں پر ہے، نبی حاضر ہے، نبی ناظر ہے؟ صحابہ روتے کیوں؟ صحابہ روتے کیوں؟ غم کیوں کرتے؟ ازواج مطہرات روتی کیوں؟ مسلمان سسکیاں کیوں لیتے؟ اور دنیا تاریک کیوں ہوتی؟ سنیے آگے کے الفاظ کیا ہیں۔ وَلَمَّا نَقَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْأَيْدِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا، کہ ابھی ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے، آپ کی تدفین کر کے ہاتھوں سے گرد و غبار بھی نہیں جھاڑا تھا کہ ہمارے دل بدل گئے۔ ایمان کی نورانیت جو آپ کی موجودگی کی وجہ سے تھی، وہ ایمان کی حرارت ختم ہو گئی، وہ ایمان کی روشنی چلی گئی، دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ کہاں ہے مسلمان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پہ جشن مناتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو ابلیس کا کام ہے، یہ تو وہی کر رہا مسلمان جو یہودیوں نے کیا۔ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ رہبر انسانیت چلا گیا۔ یہودیوں اور منافقوں کو کتنی خوشی ہوئے گی کہ دنیا سے محمد چلے گئے۔ ابلیس کتنا خوش ہوا ہوگا اپنی اولاد اور اپنی ذریت میں، اور آج وہی جشن ہم مناتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد کے اندر۔ ایک مسلمان کا فریضہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یقین رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے، جو وراثت چھوڑی ہے، جو تعلیم دی ہے، اسے اپنائیں۔ ایک شخص جب دنیا سے جاتا ہے، جانے سے پہلے کچھ نصیحت کرتا ہے۔ باپ جانے سے پہلے بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹا میری طرف سے عمرہ کرنا، میری طرف سے حج کر لینا، بیٹا میرے نام سے ایک مسجد بنا دینا۔ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹا باپ کی باتوں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ وصیت مانی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وصیت۔
اور آج کے میرے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو وصیتیں کی تھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ امت رسول کی باتوں سے اور آپ کی وصیتوں سے کتنے دور بس جشن منانے میں مگن ہے۔ جب دنیا کا ایک آدمی وصیت کر کے جاتا ہے، اس کی اولاد اور اس کے وارثین اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ وصیت کا نفاذ کرتے ہیں، اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں، تو جب رسول نے کوئی وصیت کی ہوگی وہ بات کتنی اہم ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں گلستان حدیث کی طرف، فرمان رسول کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے امت کو کیا وصیت کی ہے۔ آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو آمد رسول پہ جشن میلاد مناتے ہیں، ذرا اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ جشن منانا ہمارے لیے مناسب ہے یا نبی کی جدائی پر ہمیں غم ہونا چاہیے، اور نبی نے جو وفات سے پہلے ہمیں وصیت کی تھی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پشت ڈال دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے ذات جا رہے تھے تو آپ کی وصیتوں میں سے ایک اہم ترین وصیت، جو نہ صرف آپ نے وفات سے پہلے وصیت کی بلکہ آپ زندگی بھر اس بات کی تلقین کرتے رہے، اس کا حکم دیتے رہے اور اس بات کو بتلاتے رہے، آپ نے وفات سے پہلے بھی اس بات کو بار بار ذکر کیا، وصیت کے طور پر آپ نے اس بات کو اپنی امت سے بار بار ذکر فرمایا۔ وہ کون سی بات تھی؟ بخاری کی حدیث 1390 وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ انبیاء کی قبروں کو ان لوگوں نے مسجد بنا لیا۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کب کی ہے؟ جب آپ وفات ہونے لگے تھے، وفات پانے لگے تھے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 532، آپ کھول کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں دن کا بھی ذکر ہے کہ آپ اپنی وفات سے 5 دن قبل یہ بات فرمائی تھی، الا وان من كان قبلكم كانوا اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد، کہ سنو، دھیان دو، تم سے پہلے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو اور اپنے ولیوں کو، ان کی مسجدوں کو، ان کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کی قبروں کو مسجد بنا لیا، جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے اپنے ولیوں اور اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ سنو، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، تم اپنی قبروں کو مسجد میں تبدیل نہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا، انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں، تم اپنے نبی کی قبر کو، اپنے نیک لوگوں اور بزرگوں کی قبروں کو مسجد نہ بنانا۔ یہ بات کب کی ہے؟ وفات سے 5 دن پہلے کی۔ چلیے آپ کو وفات سے کچھ پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ یہی بات، یہی حکم، یہی وصیت آپ وفات سے کچھ لمحہ پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ ایام اور کچھ لمحہ پہلے بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے 531 نمبر کی۔ اس حدیث سے پہلے وہ حدیث ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں بتایا کہ تم انبیاء کی قبروں کو، ولیوں کی قبروں کو مسجد نہ بنانا، یہ بھی کہا کہ میری قبر کو بھی مسجد نہ بنانا۔ میری لا تتخذوا قبری عیدا، کہ تم میری قبر کو عید اور میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا۔ ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حیث، ہاں کہیں بھی رہو، میرے اوپر درود پڑھو
تمہارا درود ہم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہاں تک بتلایا کہ میری قبر کو بھی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بناؤ۔ آئیے اس سے آگے بھی آپ کو بتلاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امت کو صالحین اور انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے سے منع فرمایا، اپنی قبر کو بھی میلے ٹھیلے کی جگہ بنانے سے منع کیا۔ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ لوگ میری قبروں کو مورتی اور پوجا کی جگہ نہ بنائیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کے الفاظ سنیے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو مورتی نہ بنانا، پوجا کی جگہ نہ بنانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس قوم پر، ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مسجد بنا لیا، لعنت ہو ان لوگوں پر۔ اور سبحان اللہ، قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر کوئی پوجا نہیں، کوئی مجاور نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی عرس نہیں، کوئی دھمال نہیں، کوئی مقبرہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی نہ آپ سے مانگنے والا ہے، نہ ہی آپ سے گریہ وزاری کرنے والا ہے، بلکہ جو بھی وہاں جاتا ہے فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، سبحان اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اس سرزمین پر ہے جہاں توحید آج بھی قائم ہے، آج بھی یہاں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، دین کو بیچا نہیں جاتا، دین کا سودا نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی کہ آپ کی قبر مبارک کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنایا، مزار نہ بنایا، اور عید منانے کی جگہ نہیں بنایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین وصیت تھی دنیا سے جانے سے پہلے۔ یہاں ایک معنی بتاتا ہوں، انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر سجدہ کیا جائے، یہ ہے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانا۔ مسجد میں سجدہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہی کام قبر پہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کو مسجد بنا رہا ہے، عبادت اور سجدہ کی جگہ بنا رہا ہے۔ تو مسجد بنانے کا ایک مطلب محدثین نے یہ لکھا، اور انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبر پہ نماز پڑھنا، صرف سجدہ نہیں، باقاعدہ وہاں نماز پڑھنا، یا اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قبلہ، قبر کو قبلہ بنانا، یا دعا مانگتے وقت قبر کو قبلہ بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہ تو قبر پہ نماز پڑھو، نہ تو اپنا چہرہ قبر کی طرف نماز پڑھو، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا، قبر پر چراغاں کرنے سے منع کیا، قبر کو چونا گاڑا کرنے سے منع کیا، قبر پر قبہ بنانے سے منع کیا، قبر کو اونچا کرنے سے منع کیا، اور قبر پر عمارت اور پختہ تعمیر کرنے سے منع کیا۔ تلاش کریں امت کو، اور مسلم سماج و سوسائٹی کا جائزہ لیں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو وصیت تھی اس پر عمل کر رہی ہے؟ ایک تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے قبروں پر مسجد بنانے کا کہ واقعی قبر پر مسجد بنا لی جائے، یا قبرستان میں مسجد بنا لی جائے، اور ایسا آج بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے امت کے اندر۔ قبرستان میں مسجد بنائی جاتی ہے، اور اس میں نماز پڑھنا دوسری مسجد سے نماز پڑھنے سے افضل مانا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی معنی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر کسی بزرگ کی قبر بنا لینا، کسی بزرگ کا مزار بنا لینا، اور اس مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ترین تسلیم کرنا کہ یہاں پر چونکہ بزرگ کی قبر ہے، یہاں نماز بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ ایسی جگہ نماز نہیں جہاں پر قبر ہو، ایسی مسجد میں نماز جائز نہیں جہاں پر قبر ہو، یا قبرستان میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ دیکھیں امت مسلمہ کا جائزہ لیں
کہ کیا امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کر رہی ہے جس وصیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر بتلاتے رہے، حکم دیتے رہے، اور وفات کے ایام میں آپ نے بار بار اس کی تاکید اور وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں ایک یہ اہم ترین وصیت تھی۔ ایک دوسری وصیت نماز کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے اور نماز کی تاکید کر رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، نماز قائم کرتے رہنا، نماز کی محافظت کرنا، اور تمہارے زیر اثر، تمہارے ماتحت جو غلام اور نوٹی ہیں، جو ماتحت تمہارے لوگ ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے ساتھ احسان سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ کلمات کب کے ہیں؟ جب دنیا سے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی شدت ہوئی، آپ پر مرض الموت کا وقت طاری ہوا، آپ ایسے عالم میں تھے جب آپ بیمار پڑ گئے، موت کا وہ عالم جب آپ بیماری میں مبتلا ہوئے، عشاء کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر غشی آتی تھی، آپ چہرے انور پر چادر لے جاتے، جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوتا چادر کو ہٹا لیتے، بار بار ایسا ہوتا، اور جب آپ کو افاقہ ہوتا، راحت ملتی، آپ پوچھتے ہیں عائشہ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ فرماتی ہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے امامت کی جگہ پر کون جا سکتا ہے مصلی رسول کا، اور اس مصلی رسول پر کوئی دوسرا امامت کرائے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ٹب میں پانی لاؤ، میں غسل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہیں، اور پھر آپ کو غشی آتی ہے، پھر آپ گر پڑتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو کہتی ہے نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے جاؤ پانی لاؤ، غسل کروں گا۔ پانی لایا جاتا ہے، آپ غسل کرتے ہیں، غسل کے بعد پھر غشی کھا کے گر پڑتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر جب افاقہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے یہی پوچھتے عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی؟ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ بتاؤ، حکم دو، ابو بکر کا حکم دو، وہ لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے، کیونکہ آپ طاقت نہیں پا رہے تھے، اس حالت میں نہیں تھے، آپ نے حکم دیا ابو بکر کو بتاؤ امامت کرائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگ جاتے ہیں، اور بیان آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے سے حضرت علی سہارا دے رہے تھے، دوسری طرف کاندھے سے حضرت طلحہ سہارا دے رہے تھے، اور آپ اتنا کمزور اور اس قدر شدید بیماری میں مبتلا تھے، اتنا جو ہے آپ پر رقت طاری تھی کہ آپ کے پیر کے نشان زمین پر پڑ رہے تھے، اور آپ کو سہارا دے کر یہ دونوں صحابی مسجد نبوی میں لے جاتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھا دیتے ہیں۔ امت مسلمہ سے میرا ایک ہی پیغام ہے، کیا رسول سے محبت کرنے والے، رسول کی محبت کا دم بھرنے والے، اور رسول کے نام لیوا کیا اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا بیماری میں بھی اتنی ہی نماز کی فکر ہے جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟ اور آپ اتنے کمزور اور مرض میں مبتلا پھر بھی مسجد جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری بھی وہی حالت ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت میں وصیت تھی، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرتے رہنا، اور آپ نے نماز قائم کر کے دکھائی اس عالم میں جس عالم میں آدمی دنیا کو بھول جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، ساری چیزوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ یہ وفات سے پہلے ایک عظیم اور اہم ترین وصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک اور اہم ترین وصیت آپ جانے سے پہلے حقوق العباد کا معاملہ صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں سے، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، کسی کا کوئی حق ہے مجھ سے مطالبہ کر لو، کسی پر میں نے زیادتی کی ہے اپنا حق مجھ سے واپس لے لو۔ جماعت، صحابہ کی جماعت میں سنت طاری ہے، کون رسول سے کوئی بدلہ لے گا؟ کون کہے گا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرا حق ہے، میرا حق لوٹا دیجئے؟ بھلا کوئی صحابی ایسی بھی گستاخی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک آواز آئی مجمع سے، آواز آئی اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ چونک گئے، کون ایسا شخص ہے جو بدلے کی بات کر رہا ہے؟ رسول نے فرمایا آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے بدلہ لے لو۔ آپ نے دیکھا یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام عکاشہ بن محصن ہے۔ عکاشہ بن محصن، یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، اور ایسی بشارت کہ 70,000 لوگوں میں یہ عکاشہ بھی بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ رسول نے فرمایا عکاشہ تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہاں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بدلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صف سیدھی کر رہے تھے تو آپ کی چھڑی میرے پیٹ میں لگ گئی تھی، میں یہ آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ تو ناراض تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو، چھڑی منگائی گئی، اس کو پیش کیا، لو تم بدلہ لے لو، چھڑی مار لو۔ عکاشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آپ نے چھڑی لگائی تھی میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر کپڑا ہے۔ سنتے جائیے، حقوق العباد کتنا اہم ترین معاملہ ہے۔ جس طرح سے ظلم ہوتا ہے اسی طریقے سے بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ رسول پاک نے اپنا کپڑا ہٹا دیا اور کہا اب بدلہ لے لو۔ عکاشہ بن محصن اپنے ہاتھ میں چھڑی اٹھائی اور چھڑی کو ہوا میں 3 بار لہرایا۔ 3 بار لہرانے کے بعد چھڑی پھینک دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے چمٹ جاتے ہیں، بوسہ لینے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں آج وہ خوش نصیب ہوں جس نے سب سے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چھوا ہے، ان کو چمٹا ہے اور ان کو بوسہ لیا۔ وہ میں خوش نصیب انسان۔ یہ بدلہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، یہ رسول سے ملنا چاہ رہے تھے، رسول کے بدن کو ہاتھ لگانا چاہ رہے تھے۔ یہ ہے رسول سے محبت اور رسول پر وارفتگی اور دیوانگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ جانے والا آدمی انسانوں کا حق لے کر نہ جائے، کسی کو ناراض کر کے نہ جائے، کسی پر زیادتی کر کے نہ جائے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے نہ جائے، دنیا ہی میں حساب و کتاب ختم کر لے اور لوگوں کے حقوق کو واپس کر لے تاکہ آخرت میں پچھتانا نہ پڑے۔ اب ان چند وصیتوں کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، جشن مبارک منانے کا جو ماحول ہے مسلمانوں کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر 12 ربیع الاول کو جشن منایا جاتا ہے، کیا ہم مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہیں اور ہم سے رخصت ہو جائیں، جدا ہو جائیں، آپ کی وفات ہو جائے اور ہم آپ کی جدائی پر جشن منائیں؟ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ ہم میں سے اگر کسی کا والد دنیا میں زندہ تھا، چلو جنم دن تو والد کا بھی منانا جائز نہیں ہے، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر دنیا کے بہاؤ میں آ کر والد کا جنم دن مناتا ہے، ہر سال جنم دن مناتا ہے، والدہ کا جنم دن مناتا ہے، اگر والد یا والدہ اس دنیا سے چلا جائے کون کم بخت ہوگا جو ماں باپ کا جنم دن منائے گا مرنے کے بعد؟ ہے کوئی دنیا کی پوری تاریخ میں بتا دے کہ دنیا سے اس کے ماں باپ چلے جائیں، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، بیوی مر جائے اور مرنے کے بعد اپنے رشتہ دار کا ماں باپ کا جنم دن منائے؟ ہے کوئی؟ ولادت پر وفات بھاری ہوتی ہے، اگر کوئی پیدا ہو
اور وہ وفات بھی پا جائے تو وفات کا غم اس قدر شدید ہوتا ہے کہ پیدائش کی خوشی بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر محفل قائم کریں۔ ہاں خوشی تو ضرور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے، خوش ہونا چاہیے، اور آپ سے محبت یہ ہے، آپ سے خوشی کا اظہار یہ ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ان لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ نبی کو اپنا امام بناتا ہے، نبی کو اپنا پیشوا بناتا ہے، نبی کو اپنا مقتدی اور رہبر مانتا ہے۔ اور جو شخص نبی کو چھوڑ دے، اتنی اعلیٰ شخصیت کو چھوڑ دے، کسی امتی کا دامن پکڑ لے، کسی پیر و فقیر کا دامن پکڑ لے، اس کو اپنا آئیڈیل اور رہبر بنا لے، اس کو امام اور اپنا پیشوا بنا لے، رسول کو چھوڑ کے، اتنی عمدہ شخصیت، اتنی کامل انسانیت، اس کو چھوڑ کر کسی امتی کو اپنا رہبر بنائے، کسی امتی کو اپنا پیشوا اور امام بنا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا، وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ رسول کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، وہ رسول کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو، اور رسول جن چیزوں سے منع کر دے ان تمام چیزوں سے رک جاؤ۔ اللہ کا یہ فرمان اپنی زندگی میں نافذ کر کے دیکھیں، یا اللہ کے اس فرمان کی روشنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں؟ جو رسول بتائے کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ جن چیزوں سے رسول منع کرے ان چیزوں سے رکتے ہیں؟ ہم آپ سے بتائیں بھائی، نماز میں زور سے آمین بولو، آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے امام نہیں مانتے ہیں، ہمارے مفتی ایسا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، ہمارے مولوی ایسا نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں رسول نے بتایا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مولوی نہیں بتاتے ہیں، ہمارے مولوی منع کرتے ہیں۔ کس کو آپ نے مقدم کیا؟ کس کو اپنا رہبر اور اپنا امام بنایا؟ آج اسی وجہ سے تو امت تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، اور امت میں جو اختلاف اور انتشار اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے رسول کو رسول تو کہا، رسول کو امام بھی کہتے ہیں، رسول کو پیشوا بھی کہتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے امام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے مسلک کو، اپنے دین کو جو ہمارے باپ داداؤں نے لایا ہے، ہمارے اماموں نے سکھایا ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کا فرمان ہمیں کہتا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول منع کر دے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ لوگوں سے بتائیں اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حکم دے کہ آپ کی پیروی کرے، آپ کی بات مانے، آپ کی باتوں پر عمل کرے، آپ کی زندگی کے مطابق عمل کرے۔ وہ اگر انہوں نے ایسا کیا یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے خوش ہو جائے گا۔ تو رسول کی محبت یہ ہے کہ آپ کی بات مانیں۔ رسول کی آمد پر خوش ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم رسول کی زندگی پر عمل کرتے ہیں، آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں، آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو وصیتیں کی تھی ان وصیتوں میں اپنا چہرہ دیکھیں، اور مسلم سماج کے حالات کا جائزہ لیں۔ کیا مسلم یا مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر کہیں کوتاہی تو نہیں؟
آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بار الہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا امام بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اس بات پر جمع کر دے کہ سارے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنائیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بغض اور حسد سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو کمزوری کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو عابد و زاہد بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تو اپنی عبادت کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعت سے اور ہر قسم کی معصیت سے بچا۔ بار الہ جہاں مسلمان پریشان ہیں مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اسلام کو تو قوت و طاقت دے، مسلمانوں کو پھر سے دنیا میں غلبہ اور شان و شوکت دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہو گئے، ہماری طاقت کو اور دوگنا کر دے۔ اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے اور انہیں ذلت سے بچا۔ بار الہ جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، ہمیں رسول سے اور اپنے سے محبت کرنے والا بنا اور تیرے دین پر چلنے والا بنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔